السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ رب زدني علما رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء والرسل، سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، رحمت للعالمین، سیدنا و مرشدنا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے جس رب کائنات نے ہمیں اسلام جیسا دین، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور پھر بر وقت اپنے گھر مسجد میں حاضر ہو کر ایک بڑا اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک عظیم احسان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں لام اور قد دونوں الگ الگ تاکید کے صیغے ہیں، جس بات پر زور دیا جائے، جس کو پختہ کرنا ہو، تاکہ سامعین جو ہیں، سننے والے، ان کو اچھی طرح یقین دہانی ہو جائے، وہاں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے احسانات انسانوں پر بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سارے انسان، سارے آدم کی اولاد اور سارے جن مل کر بیٹھ جائیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دیں، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر۔ کس بات کا؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا، بھیج دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجنا اور پھر آسمانوں سے وحی کی شکل میں شریعت اور رہنمائی کا نازل کرنا، یہ ایسی چیز ہے جس پر اللہ فرما رہے ہیں میں نے تم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں۔ کیوں؟ کہ کائنات میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنے بھی اللہ کے احسانات ہیں،
ان سب سے بڑی نعمت، بڑا احسان یہ ہدایت ہے، وحی الہی ہے، اللہ کی شریعت ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت جس کو اس کی سمجھ عطا فرما دے، جس کو اس کا فہم مل جائے، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا شمار ایسے انسانوں میں فرمائے۔ احسان کیوں فرمایا؟ احسان کیوں جتلایا؟ دیکھیں، عقل کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو بڑی عقل عطا فرمائی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسان کی عقل کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہی ہے، آج کہاں تک انسان کو پہنچا دیا ہے۔ لیکن عقل کی بنیاد پر صراط مستقیم بندہ تلاش نہیں کر سکتا۔ عقل کی بنیاد پر وہ ایک دنیا و آخرت کی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، جیسے اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، یہ بصارت کا دیکھنے کا کام دیتی ہیں، لیکن ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے خارجی روشنی کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ جیسے سورج ہو، دن کا ٹائم ہو، رات چاند کی روشنی ہو، یا کوئی لائٹ ہو، ان کی مدد سے، حالانکہ ہماری آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، دیکھتی ہیں، لیکن ان کو دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی روشنی ہونی چاہیے۔ اگر روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے میں یہ ٹھوکریں کھائے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ جو وحی الہی، اپنی شریعت، اپنے پیارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ جو روشنی ہمیں عطا فرمائی، صراط مستقیم پر جانے کے لیے عقل کافی نہیں تھی۔ عقل کے ساتھ ساتھ اس روشنی کی ضرورت ہے جو آسمانوں سے اللہ نے نازل فرمائی۔ اس لیے بہت سارے ایسے بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہلانے والے بڑے فلاسفر جو عقل پہ، اپنی عقل کی بنیاد پہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل کی بنیاد پہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی کو سمجھنے والے، عرب دان، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ایسی نازل ہوتی کہ صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑتا، وضاحت کروانی پڑتی، رہنمائی لینی پڑتی کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو ہم تو سارے ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ سمجھ یہ آئی کہ یہ صراط مستقیم کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے، یہ عقل کی بنیاد پہ نہیں، یہ وحی الہی کی بنیاد پہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا نا رسولا منہم من انفسہم، کہ اللہ نے جو رسول مبعوث فرمایا ہے انہی میں سے ہے، تمہارے اندر سے ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا احسان عظیم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا، انسانوں میں سے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں رہنے والے،
ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی یہی الفاظ تھے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اختصار کرتا ہوں، یہی الفاظ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم، یا اللہ اپنا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے، وہ جو اس وقت معاشرہ تھا انہی کے اندر سے، انہی کا ایک بیٹا، انہی کا پوتا، انہی میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا. اور اللہ نے اس بات کا قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے کہ من انفسہم، تمہارے اندر سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا تھا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ ہوتے، کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ اللہ اس کے اسوہ پہ، اس کی سیرت پہ، اس کی زندگی پہ ہمارے لیے چلنا مشکل ہے. کیوں؟ یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور مخلوق ہے. اس میں آپ سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ نسب موجود ہے. آپ کے والدین ہیں، ان کا سلسلہ نسب ہے، اس معاشرے میں رہنے والے، ان کی زبان سمجھنے والے، ان کی روایات کو سمجھنے والے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر سے میں نے اس کو مبعوث فرمایا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ بہت سے کافر وہ ایمان سے محروم رہ گئے، ایمان نہیں لائے. ان کا عذر کیا تھا؟ ان کا اعتراض کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، انہوں نے کہا کیا ہم ایسے نبی پر ایمان لائیں جو ایک ایسا رسول جو بشر ہے، انسان ہے. اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا ذکر کیا اور پھر جواب بھی دیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 فرمایا قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. ان عقل کے اندھوں کو کہو بھئی تم انسان ہو نا، تمہاری رہنمائی کے لیے انسان ہی ہونا چاہیے تھا. ہاں لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ضرور ہم ان کے لیے آسمانوں سے فرشتہ ہی نبی بنا کے بھیجتے. من انفسہم، تمہارے اندر سے ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے آپ کو کیوں بھیجا گیا، مبعوث کیوں کیا گیا، اس کے چند مقاصد بیان کیے. محترم بھائیو، ہم جیسا ایک نکھٹو آدمی، بالکل نکما آدمی کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا، اس کا وہ مقصد ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت جو اس کائنات کے خالق و مالک اور بادشاہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی عمل خیر سے خالی ہو، اس کا کوئی اچھا بہترین مقصد نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مبعوث فرمایا اس کے کچھ مقاصد ہیں. میں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا مقصد لے کر آئے اور ہم ان مقاصد سے کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ تشریف آوری کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ بس آپ کی تعلیمات کی پرواہ نہ کی جائے، آپ کی سنتوں کی پرواہ نہ کی جائے، آپ کی سیرت کی پرواہ نہ کی جائے اور سال میں ایک دن دھوم دھام سے خوشی منا لی جائے. یہ مقصد تو اللہ نے بیان نہیں کیا. اللہ نے ایک مقصد کے تحت تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یتلو علیہم آیات، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ان پر. یہ بہت بڑا مقصد، اللہ کی آیات، قرآن مجید، اللہ کا کلام، اللہ کا بھیجا ہوا ایک نظام، وہ پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کو. اور آپ جانتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی اس بات پہ، اتنا لوگوں کو قرآن سنایا، کافروں کو بھی سنایا، دشمنوں کو بھی سنایا، اپنوں کو بھی سنایا، اپنے صحابہ کو بھی سکھایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق قرآن مجید کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی سارے کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں ایک دن گیا مسجد میں، رات کا ٹائم ہے، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہیں، میں جا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ شروع کی، میں سنتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے۔ میں انتظار کرتا رہا، آپ نے 100 آیات جب مکمل ہوگی اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا 200 آیات پڑھ لیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے سورہ البقرہ کی 286 آیات ہیں، کہتے 200 سے بھی آگے گزر گئے۔ پھر میں نے سوچا چلے سورۃ مکمل کر کے آپ رکوع کر لیں گے۔ فرماتے ہیں سورہ البقرہ ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، آل عمران پڑھی، ساری ختم کر دی، آل عمران ختم ہوئی، سورہ نساء شروع کر دی۔ یہ تقریباً کوئی 4.5 پونے 5 پارے بنتے ہیں ایک رکعت میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے محبت تھی۔ آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا، میری اس قرآن سے کتنی محبت ہے، میں آپ کی اس سنت، آپ کی سیرت کے اس پہلو کو میں اپنے اوپر کتنا اپلائی کرتا ہوں، میں اس پہ کتنا عمل کرتا ہوں۔ لمحہ شکریہ ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس پر عمل، اس کے مطابق کام کرنا اللہ نے ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف، اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے۔ اور آپ نے فرمایا الف لام میم، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، الف لام میم جو اس میں سے پڑھے گا اس کو اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائیں۔ چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اس وقت کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 70 سال کی عمر میں، کوئی 100 سال کی عمر میں۔ آج کل ہمارا اسلامی معاشرہ تو نہیں تھا کہ ہم بڑے جو ہیں ہمیں قرآن آتا ہے اور ہمارے بچوں کو نہیں آتا، ہم ان کو سکھانا شروع کر دیں، وہ آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اب جو بزرگ ہو گیا 60 70 80 سال کا، اس کے لیے مشکل ہے۔ میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، آپ کے شوق دلانے پر، آپ کی صحابہ کی تربیت پر اور اللہ کی مہربانی پر۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مت خیال کرے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں کسی سے پڑھنے جاؤں، میں خود ہی ٹرائی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس بندے کو قرآن جی پڑھنا مشکل لگ رہا ہو، جو اڑ کے پڑھ رہا ہو، اس کی زبان رک رہی ہو، زبان پہ چڑھ نہیں رہا، آپ نے فرمایا اگر وہ اس کو پڑھے گا نا، اس کو ایک حرف کی 10 نہیں، اس کو ایک حرف کی اللہ 20 نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ تشریف فرما تھے، قرآن کی تلاوت کی بات کر رہا ہوں، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ عقیق وادی میں جائے، عقیق وادی صبح صبح جائے اور وہاں سے 2 بڑے کوہانوں والی بہترین تندرست توانا اونٹنیاں مل جائیں اس کو، نہ یہ چوری کی ہوں، نہ یہ کسی پر ظلم کرنے والا ہو، نہ کسی کا حق مارنے والا ہو، مطلب فری کھاتے میں کوئی گناہ نہیں اس پر، 2 اونٹنیاں اس کو مل جائیں۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے، اس کائنات سے سب سے بڑے نباز، وہ بات اور مثال ایسے دیتے تھے جس کی صحابہ کو بڑی جلدی سمجھ آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تذکرہ کیا جو صحابہ کی نظروں میں بڑی قیمتی، اونٹنی جوان بڑے کوہان والی. فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سارے پسند کریں گے. فرمایا پھر تم میں سے میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جو بھی آپ سن رہے ہو، اب یہ جملہ آپ کے لیے ہے. فرمایا پھر تم میں سے کوئی آدمی ایسا کیوں نہیں کرتا کہ صبح مسجد میں آ جائے، نماز پڑھے، قرآن مجید کھولے، اس کی ایک آیت پڑھے گا، ایک کوہان بڑی والی اونٹنی کے برابر اس کو اجر ملے گا. 2 پڑھے گا، جیسے کسی بندے کو 2 اونٹنیاں مل گئی، وہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ اس کا فائدہ سمجھتا ہے اور وہ قیمتی ہیں. اس طرح آپ نے فرمایا 2 آیتیں پڑھے گا، وہ 2 اونٹنیوں سے زیادہ نفع مند ہوں گی اس کے لیے. قربان جاؤں، آپ نے 2 پہ اس کو فکس نہیں کیا، لامحدود فرمایا. اسی حساب سے جتنی اونٹنیاں، جتنی آیات پڑھتا جائے گا، اتنی اونٹنیوں کا نامہ اعمال اس میں کھاتے میں اجر لکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے. فرمایا ان کی زندگیاں سنوارتا ہے. زندگیاں سنوارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے نبی ہیں، یقیناً ہم سب کا جواب ہوگا ہمارے نبی ہیں، میرے نبی ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ تم اپنی زندگیاں سنوار لو. میرا نبی تمہاری زندگیاں سنوارنے آیا ہے. یہاں آ کے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہم اپنی زندگی سنوارنا نہیں چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، آپ کے فرامین کی روشنی میں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے نبی ہمارا ہے، ہمارا دعویٰ ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ میں ہی محبت کرتا ہوں، میں ہی عشق کرتا ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرنے کے لیے، ان کی زندگیاں سنوارنے کے لیے، خیالات، سوچ، دل، دماغ، جسم، ہر چیز پاک کرنے کے لیے. جہاں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے اس کی اصلاح کے لیے. میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اپنی زندگی کو ایسے بناؤں، میں اپنے شب و روز کو ایسے بناؤں جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا لمحہ وہ ثابت نہیں کر سکتا جہاں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہ ملتی ہو، جہاں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طریقہ نہ ملتا ہو. اتنا کامل دین، اتنے کامل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مکمل سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہم بدقسمت ایسے امتی ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے، آپ کی سیرت کو نہیں اپناتے. کتنے میرے بھائی اور بزرگ ہیں معذرت کے ساتھ، کئی جن کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20-30 سال ہو گئے، کسی کو 50-60 سال ہو گئے. پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، اس کے باوجود میں اس کے الٹ کر رہا ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بات آئی، کوئی فرمان آیا آپ کا ہمارے سامنے، اس پہ عمل نہیں ہوا، یہ بھی جرم ہے. لیکن ایک آپ کے فرمان کے بالکل الٹ کر رہا ہے، پتہ ہے میرے اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے، پھر وہ کر رہا ہے. پتہ ہے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، پھر اس پہ عمل نہیں کر رہا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ لوگوں کو پاک صاف کیا جائے. تو جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کی سیرت کی روشنی میں پاک صاف نہیں کر رہے،
نہیں کرنا چاہتے, ایسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کا آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ نے کس طرح اپنائی, صحابہ کا تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, صحابہ کیسے پاک صاف ہوئے. چھوٹی سی غلطی ہو جاتی, بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے, حتیٰ کہ اتنی بڑی غلطی جس کی سزا قتل ہے, اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے جس کی سزا قتل ہے, اور قتل بھی بڑے دردناک طریقے سے ہے. آپ کو پتا ہوگا زانی کی سزا اس کو یہاں تک سینے تک زمین میں گاڑ دیا جائے, اور شادی شدہ زانی, اور اس پہ پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جاؤں ایسا تزکیہ کیا, صحابہ کی ایسی تربیت کی, ایسا ان کی اصلاح کی کہ ایسی بھی اگر غلطی ہو گئی ہے اس کو چھپایا نہیں. حالانکہ عین ممکن ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتے, ایسی مثالیں موجود ہیں, اللہ سے توبہ کرتے اللہ ان کو معاف فرما دیتا, لیکن ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھگت لیں, تاکہ کل قیامت کو ہمیں شرمندگی نہ ہو, قیامت کو ہمیں شرمندگی نہ ہو. اور ایسے ہوا, گناہ ہوا, آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا, آپ نے کسی بہانے سے اس بی بی کو واپس بھیج دیا, پھر آئی, پھر بھیج دیا, پھر آئی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ایسے بھی مسلمان اس کائنات پہ آئے ہیں, میں اور آپ چھوٹی سی معمولی سی آزمائش آ جائے دین چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑی سی تکلیف آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, شرک جیسے گناہ پہ لگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, آگے اللہ نے فرمایا تزکیے کے ساتھ ساتھ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ان کو بھیجا گیا. یعلمہم الکتاب, اس کتاب کو سکھانے کے لیے, اس کی تعلیم دینے کے لیے, اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, صرف میں ہی اس لیے نہیں اس دنیا میں آیا, بلکہ تم سب کی یہ ڈیوٹی ہے, اس قرآن کو سیکھنا ہے, اس کو سکھانا ہے, اپنی اولادوں میں, اپنی نسلوں میں اس کو آگے سینڈ کرنا ہے, بھیجنا ہے اس پہ, تاکہ وہ عمل کرنے والے بن جائیں, اس کو سیکھنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کون کہہ رہا ہے؟ اس کائنات کا بہترین انسان صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں بہترین انسان تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. میں اور آپ اس بات پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ آج کوئی بندہ اس جدید معاشرے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی سہولت نہیں ہے. اس وقت یہ سب سے بڑی سہولت جس کا ہم بہت زیادہ منفی استعمال تو کرتے ہیں, اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے. دنیا جہان کی تفاسیر اس میں موجود ہیں, تراجم سینکڑوں کے حساب سے اس میں موجود ہیں, لفظی ترجمہ, با محاورہ ترجمہ, تشریح, جو بھی آپ دیکھنا چاہیں ایک سیکنڈ سے پہلے آپ کے سامنے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کب تک فرض ہے؟ 20 سال کی عمر تک, 40 سال کی عمر تک, 60-70 سال کی عمر تک نہیں, ساری زندگی کوئی جس بھی سٹیج پہ ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک سورت کا ترجمہ آتا ہے, دوسری سورت یاد کرے, ایک پارا ہو گیا ہے دوسرا پارا یاد کرے. ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ڈیلی اس میں سے, موبائل میں سے قرآن مجید ترجمے والا نکالیں, 1-2 آیات سیکھ لیں.
ایک لفظ سیکھ لیں, صرف ایک لفظ. قرآن جیت ایک ایک لفظ سیکھنے سے قرآن جیت کے سینکڑوں ہزاروں حروف کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم دی اپنے صحابہ کو, وہ جو اونٹوں کے چرواہے تھے, جو دنیا کے ایک گھٹیا ترین قوم بنی ہوئی تھی, ایسی تعلیم دی, ایسے وہ معلم بنے کہ بڑی بڑی تہذیبوں کو کچل کے رکھ دیا, پوری دنیا پہ چھا گئے, انسانوں پہ حکمرانی کرنے والے بڑے بڑے بادشاہوں اور یہ کیسرو کسرا جیسے سپر پاوریں ان کے نام سے ڈرنے والے بن گئے. ایسی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا ہمیں اس تعلیم کی ضرورت نہیں؟ میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر انسان کے لیے ضروری ہیں, اس کو سیکھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا مقصد اس دنیا میں آنے کا, اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. صرف امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بلکہ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے اس دنیا میں, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے, إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, سب کی طرف یہ وحی کی گئی, سب کو یہ ڈیوٹی دے کر بھیجا گیا کہ دنیا کو اللہ کی عبادت پہ لگانا ہے, شرک سے روکنا ہے, عبادت کی طرف لانا ہے, توحید کی طرف لانا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ کلمہ یاد بھی کروانا ہے, اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے, اس کو اپنانا بھی چاہیے. میرے بھائیوں بزرگوں, توحید پر بندے کی زندگی ہونا, توحید پر اس کا اہتمام ہونا اتنی بڑی نعمت ہے, اللہ کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. سبحان اللہ, جو بندہ بھی فوت ہو گیا, جو بھی فوت ہو گیا اور ایسی حالت میں فوت ہوا ہے, لا یشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا, شرک نہیں کیا, فرمایا داخل الجنہ, جنت میں داخل ہو گیا. اللہم اجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں بھی ایسے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ, ومن مات یشرک باللہ شیئا داخل النار, جس انسان نے ذرہ برابر شیئن, ایک ذرہ برابر شرک کیا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا, فرمایا گیا جہنم میں, سیدھا آگ میں جائے گا. مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا, کسی کے سامنے جھکنا, کسی کو ذکر اذکار کے لیے پکارنا, کسی کو مدد کے لیے پکارنا, یہ سمجھنا کہ یہ فلاں خیر مجھے وہاں سے بھی مل سکتی ہے, شفا مجھے کسی اور جگہ سے بھی مل سکتی ہے, اولاد نہیں مل رہی فلاں جگہ پہ پہنچ کے وہاں ایک بکرا دے دو, وہاں دیگ پکا کے لے جاؤ, اولاد مل جائے گی. یہ شرک ہے, اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی منع فرمایا ہے. محترم بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اوصانی خلیلی, کیا پیارے الفاظ ہیں. میرے دوست نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی, 3 نصیحت اس حدیث میں آپ نے فرمائی. ان میں پہلی کیا تھی؟ لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. کب تک, کس حالت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قطعتا وحرکتا, اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تجھے آگ میں جلا دیا جائے, شرک نہیں کرنا, ٹکڑے کروا لینا, آگ کو قبول کر لینا, شرک نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا. اتنا یہ گناہ کبھی اور بڑا ظلم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جاؤ, شرک نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا ولا تترک صلاۃ مکتوبہ متعمدہ. اے میرے صحابی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فرامین میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ صرف اس صحابی کے لیے, ابو درداء کے لیے خاص نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ہیں. صحابہ تو شرک کرتے نہیں تھے, صحابہ تو نماز چھوڑتے نہیں تھے. دوسری اس حدیث میں جو آپ نے بیان فرمائی بات, فرمایا ولا تترک صلاۃ مکتوبہ, فرضی نماز کو نہ چھوڑنا. کوئی بھی میرا امتی کہلوانے والا, کوئی عورت, کوئی مرد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93, نماز کو نہ چھوڑنا. من ترکھا متعمدن فقط بریت منہ ذمہ, جس نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا, فرضی نماز کو,
اللہ رب العزت نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا، اللہ کے ذمہ اس کی معاملہ نہیں رہ گیا اب۔ تیسری بات فرمایا ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، فرمایا شراب نہ پینا، شراب نہ پینا ہر برائی کی یہ جڑ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، آج کا ہمارا نوجوان اس کو معمولی سمجھتا ہے، شغل میں پی لیتا ہے، ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، شراب اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیتا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں، خاص کر کے میرے وہ نوجوان بھائی اور بچے غور سے سنیں، جو پیتے ہیں آپ جانتے ہیں، میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے، آج ہمارے معاشرے میں نشہ عام ہے، شراب عام ہے، جو پیتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں بتاؤ اس کو جا کے اللہ کے نبی کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا جو شراب پیتا ہے ایک گھونٹ اس نے شراب کا پی لیا 40 دن تک اس کی اللہ نماز قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کوئی انسان ایسی حالت میں مر گیا جس کے مثانے میں بالکل معمولی سی شراب ابھی باقی ہے، یعنی شراب پی کچھ دیر کے بعد مر گیا، اور آپ نے مقدار بھی بیان فرمائی کہ شیئن تھوڑی سی مقدار اگر اس کے اندر ابھی موجود ہے، یہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا مجرم ہے، فرمایا جنت اس پر حرام ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد موت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 31-27 نمبر سلسلہ حدیث صحیحہ، فرمایا جنت اس پر حرام ہے۔ میرے بھائیو زندگی کا تو کسی کو علم نہیں ہے، آج تو ایسے حالات ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، اچانک جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شراب کے بارے میں فرمایا اگر کسی نے پی توبہ نہیں کی 40 دن کے اندر اندر، یعنی 40 دن گزر گئے، 40 دن کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا، وہ اسلام پہ نہیں مرا، وہ جاہلیت سے مرا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے آئے ان مقاصد کو پورا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔